نفرت ہے نشے سے. میرا نمبر ہے, سب کو پتہ بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, وارد کا نمبر ہے. پولیس بھی اسی طرح بیچارے مجبور ہوتے ہیں, ان کی مار کا اور ان کی بےزتی کا لوگوں نے بڑا کہا آپ کی بھی. میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پلازا اسکیم 3 میں اس کے اوپر فلور ہے. میں نے حاجی صاحب سے اجازت لی ہے والد سے, شاید میں اپنے ادھر سیٹ اپ رکھوں فری علاج. میں ہوں عبید قریشی, آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. آج ہم جس شخصیت کے ڈیرے پر موجود ہیں ان کو دنیا بھر سے کروڑوں نوجوان ان سے محبت کرتے ہیں. وہ کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں. ہماری مراد ظفر خان صاحب سے ہے, جن کو عرف عام میں ظفر سپاری بھی کہتے ہیں. ہم آج ان سے ایسے سوال پوچھنے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے نہ ان سے پوچھے گئے اور نہ انہوں نے ایسے کسی سوال کا جواب دیا. تو ہم جناب ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, اور اتنی مقبولیت کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی نوجوان آپ کو کامیاب کرا سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب بھائیوں کو میری طرف سے سلام. آپ کا شکریہ, آپ لوگ آئیں. سیاست میں تو کوئی میرا, پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں بڑے انٹرویو میں, لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں, مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے اور نہ کسی سیاست میں میرا آگے کے لیے ارادہ بھی نہیں ہے. کیونکہ میرا پی ٹی آئی میں بھی دوست ہیں, نون میں بھی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو مجھے شوق بھی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے شوق سے, جب آپ کو شوق نہ ہو تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے ہو. تو لہٰذا ابھی تک تو کوئی اس طرح ارادہ نہیں ہے اور مزید ہے بھی نہیں. میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں, جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو وہی ہمارا دوست ہے. ظفر بھائی, لوگ آپ سے دور دور سے ملنے کے لیے آتے ہیں. ہمیں آپ یہ بتائیے کہ نوجوان آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. ویسے لوگ آ بھی جاتے ہیں دور سے, بیچارے نمبر نہیں ہوتا ویسے ہی آ جاتے ہیں. جب میں گھر پہ ہوتا نہیں ہوں, میں زیادہ تر اتوار کو بیٹھتا ہوں, وہ بھی کبھی کبھی بیٹھتا ہوں, ہر اتوار کو بیٹھتا بھی نہیں ہوں. میرا نمبر ہے, سب کو پتہ بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, وارد کا نمبر ہے. وہ ہفتے والے دن آن ہوتا ہے, ہفتہ اتوار. جس بندے نے پہلے آنا ہو کوشش کرے پہلے رابطہ کر کے آئیں, کیونکہ گھر پہ میں ہوتا نہیں ہوں. کوئی میاں والی سے آ رہا ہے, کوئی ملتان سے, بیچارے بڑے دور سے آتے اس گرمی میں, آگے سے میں ملتا ہی نہیں ہوں, میں ہوتا ہی نہیں ہوں گھر پہ. تو لہٰذا جس بندے نے پہلے آنا ہو, کوئی بات ہو, پہلے فون پہ رابطہ تو کر لیں میں گھر پہ ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ کبھی خوشی, کبھی کدھر ہوتے ہے اتوار کے دن, کبھی گھر پہ ہوتے ہیں, صبح نکلتے کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو بندہ دور سے آتا ہے کوشش کریں پہلے رابطہ کر کے آیا کریں, اس طرح نہ آیا کریں. کیونکہ آپ لوگوں کے لیے مسئلے ہیں, اتنے دور سے آنا, آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی ہے, بندہ اتنے دور سے آئے تو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جب بھی آپ لوگوں نے آنا ہو پہلے رابطہ کر کے, رابطہ نہیں ہے تو نہ آیا کریں, پہلے رابطہ کر کے آیا کریں. تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, میرے لیے بھی آسانی ہوگی. جس دن پھر آپ نے ملنا ہو تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا, یار اس دن آئیں اور میں بیٹھا ہوں گھر پہ یا نہیں ہوں, یا اس ہفتے میں بیٹھوں گا یا اس اتوار کو بیٹھوں گا. تو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ظفر بھائی, یہ بتائیے کہ ڈھیروں سونا اور ظفر خان, یہ تعلق اب نظر نہیں آتا. آخر کیوں سونا پہننا چھوڑ دیا؟ جی بالکل, 3 سال ہو گئے ہیں. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, بڑے بڑے اچھے عالم دین ہیں, بڑے بڑے اچھے مفتی حضرات ہیں, جو انہوں نے بڑی حدیثیں بھی سنائیں. مطلب ڈائریکٹ نہیں, مطلب بیٹھے بیٹھے کوئی حدیث بتا دی, منع کیا ہے اشاروں میں, اچھا کیا ہے. جو چیز پیار سے سمجھائی جائے وہ اچھی ہوتی ہے, اور میں اب اچھا بھی نہیں لگتا. تو ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کی, سمجھایا, تو اللہ نے میرا سونے سے دل ہی کالا کر دیا. مجھے شوق اتنا تھا کہ سونا نہ پہنوں. مجھے پتہ تھا سونے کے بغیر مجھے ایسا لگتا تھا میں نے کوئی چیز, کپڑے نہیں پہنے. مطلب مجھے اتنا شوق تھا سونے کا, صبح اٹھنا, مطلب جس طرح تیار ہونا, پھر پورا دن گرمی ہو سردی ہو, میں نے سونا پہننا ہی پہنا.
مطلب میں چھوٹی عمر سے 15-16 سال سے پہن رہا تھا، تو 20-25 سال میں نے یہ سونا پہنا ہے، اور ابھی اللہ نے ایسا دل کالا کر دیا، گناہ بھی تھا میری وجہ سے، بڑے لوگ پہننا شروع ہو گئے تھے، تو میں نے اس لیے اس چیز سے دور ہوا کہ میری وجہ سے اور لوگ مزید کوئی بندہ نہ پہنے۔ چلو ہر لوگ کہتے ہیں یار آپ کو دیکھ کے پہن رہے ہیں، تو مجھے یہ بات چبھتی تھی یار، میری وجہ سے ایک بندہ سونا پہن رہا ہے، چلو گناہ مل رہا ہے، تو اس لیے میں نہیں پہنوں گا تو وہ بھی نہیں پہنیں گے، وہ بات ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بہت کم کر دیا، تو میں تو 2-3 سال ہو گئے، اللہ اس سے مجھے جان چھڑائے میرے، اچھی بات کیوں ایک چیز نہیں ہے ہمارے لیے، تو چاندی ہمارے لیے اچھی ہے، چاندی پہن لیا کرے، کسی نے انگوٹھی پہننی ہو یا کچھ کرنا ہو، تو میں نے تو سونے سے کوشش یہی ہے، ابھی بھی کبھی کبھی ایک آدھی انگوٹھی پہن لیتا ہوں، مزید یہی آرام سے، اس طرح شوق نہیں رہا، اور اللہ کرے شوق رہے بھی نہ۔ بہت خوب۔ ہر عمر کا شوق ہے جدا جدا، کھلونے، محبت، پیسہ اور خدا۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ آپ کو کن کن چیزوں کا شوق ہے اور جس میں آپ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، یہ ذرا فرمائیں۔ شوق تو سپورٹس کا تو ہے نہیں، مجھے زیادہ شوق جانوروں کا ہے، آج کل پرندوں کا، میں پہلے بچپن سے مجھے شوق ہے، آج کل تھوڑا اور زیادہ ہو گیا، لوگ بھی لے کے آتے ہیں گفٹ، ان کو پتہ ہے اس کو شوق ہے، کوئی میاں والی سے آتا ہے مرغا لے آتا ہے، کوئی کدھر سے کوئی کبوتر لے آتا ہے، مطلب ہر بندہ جس کا اس کو پتہ ہے خان صاحب کو شوق ہے انہی چیزوں کا، تو بچپن سے شوق ہے مجھے، اور ختم بھی نہیں ہو رہا، جس طرح سونا ختم ہوا یہ نہیں ختم ہو رہا، اور یہ اچھا شوق ہے، آپ فریش ہو جاتے ہو۔ میں صبح اٹھتا ہوں، سب سے پہلے میں انہی پرندوں کو، باجرہ سارا کچھ دیکھ کے، پھر رات کو آتا ہوں، پھر ایک دفعہ دیکھتا ہوں، میرے موبائل میں باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں سیٹ اپ سارا دیکھتا رہتا ہوں، فون کرتا ہوں، باجرہ ڈالا ہے، پانی دیکھے، یہ مطلب یہ بچپن سے مجھے ایک شوق ہے، اور سب لوگوں کو پتہ بھی ہے بچپن سے مجھے ان چیزوں کا شوق ہے۔ تو ظفر بھائی، کوئی خونخوار جانور بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں یا پہلے تھے، اب نہیں ہے، یہ جو خونخوار جانور جس طرح آپ کے شیر ہو گئے، اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کی مصروفیات ایسی ہیں کہ ایسی چیز ہے، اس کو ٹائم نہ دو یہ بدوا بھی دیتی ہے، کوشش میں یہ کرتا ہوں میں ان کو پورا پراپر ٹائم دے کو خود دیکھوں، تو جب تک ان کو خود آپ نہ دیکھیں تو یہ ملازم کا کام نہیں ہے، تو یہ بدوا دیتے ہیں، جانور ہے، اس کو کوشش کریں آپ خود دیکھیں، اس کے کھانے پینے کا جتنا آپ کو، اس سے اللہ آپ کو اور دے گا، یہ بے زبان چیز ہے، ان کی دعائیں لے جس نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو آرے بازار تھانے میں بند کیا گیا، کیوں اور کس نے کروایا؟ جبکہ آپ کا پوری دنیا میں کہیں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہیں کرائم ریکارڈ نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہو جاتا ہے، یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہو جاتا ہے، مجھے اس بات سے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، والد صاحب کی مار، بےزتی، استاذ کی بےزتی اور پولیس کی بےزتی، یہ کوئی بےزتی نہیں ہے، یہ سمجھو جس طرح والدین ہیں وہ آپ کو محفل میں ماریں یا گالی دیں تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، میرے اوپر پہ ایک سایہ میرے والدین ہیں، اور بڑا بھائی بھی ہو جو آپ سے بڑا ہو، یہ میں سب کو میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کا بڑا بھائی بھی ہو اور آپ کا کوئی مخلص دوست بھی ہو جو آپ کو محفل میں کسی غلط کام سے روکے اور آپ کو بے عزت کرے، اٹھ دفعہ ہو جاؤ یا کچھ بھی کہے، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے یار میرے سر پہ کوئی ایسا دوست، میرا بھائی، میرے والدین ہے۔ اور استاذ بھی، آپ کو کدھر بھی استاذ اپنا مل جائے، وہ مدرسے کا ہو، وہ اسکول کا ہو، وہ کسی چیز کا ہو، ہنر کا ہو، لازمی نہیں ہے پڑھائی کا ہو، کسی چیز کا، مکینک استاذ ہو، تو اس کو اٹھ کے ملیں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ ایک مکینک ہوتا ہے بچپن میں سیکھتا ہے، آگے سے اپنی ورکشاپ بناتا ہے، اپنے گھر اس کا رزق ہے، ایک ہنر ہے نا اس نے اس کو دیا ہے، تو اپنے استاذ کا بھی۔ اور رہی پولیس کی بات، پولیس بھی اسی طرح بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ان کی مار کا اور ان کی بےزتی کا لوگوں نے بڑا کہا آپ کی بھی، میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پاکستان ہے، ہمارے پاکستان کی پولیس ہے، ہمارے حفاظت کے لیے ہے،
ہو جاتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، انہوں نے غلطی کی ہوگی اور اس کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو اللہ اس سے پوچھے گا، ہم نے کیا پوچھنا ہے۔ اور افسران کو بھی پتہ ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اس بات کا میں کوئی کمنٹس کوئی میسج نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے اچھے بھائی بھی ہیں پولیس میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور میرے مطلب ان کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ پولیس میں میرا مطلب سارے بھائی ہیں نا، اب میں پنڈی میں بڑا ہوا ہوں، کسی کا کزن میرا دوست ہے، کسی کا بھائی میرا دوست ہے، ان کو پتہ ہے میرا کوئی ایک ریکارڈ نہیں ہے غلط، ایک ریکارڈ میرے پہ ہوئے بھی ہے، سب کو پتہ تھا جھوٹے تھے، اللہ نے بری کر دیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری عزت میں جو میرا لوگوں کے دلوں میں پیار ہے وہ رہے گا جب تک اللہ ہے، جب تک میں نے اپنا جو حفاظت ہے، جو میری عزت کی میں نے اللہ کے سپرد کی ہوئی ہے، تو اس میں یہ اللہ کے پاس میری امانت ہے۔ تو جب تک میں نے کسی کی بے عزتی نہیں کی، میں نے کسی کے زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، میرا ایمان ہے میرے ساتھ کبھی نہیں ہوگی، ہو جاتا ہے زندگی ہے، وہ اللہ اس سے پوچھے گا۔ ہر بڑے آدمی کی ذاتی زندگی کے متعلق لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا کھاتے ہوں گے، کیسا پیتے ہوں گے، کہاں کس جگہ جاتے ہوں گے۔ ذرا ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، لباس کیسا پسند کرتے ہیں، کون سا شہر پسند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے دنیا بھر میں، چونکہ آپ کے پرستار ایسے سوالوں کا جواب بھی چاہیں گے۔ کھانے میں نارمل زیادہ تر دعوتیں ہی ہوتی ہے، کبھی شادی، روز ایک آدھی شادی ہوتی ہے، اسی پہ دعوتوں پہ آپ کو پتہ جانا پڑتا ہے، دعوت نہ ہو تو پھر افتتاح پہ جاتے ہیں۔ ادھر کھانے کا تو بس اب دال ہی شوق ہے یار، دال ہی کھائے پورا دن کھا کے نا، گوشت اور یہ چیزیں کھا کے اب زیادہ ہوتا ہے سبزی اور بھنڈی گوشت مجھے پسند ہے، دال چاول مجھے پسند ہے، شوربے والا آلو شوربے والا، یہ 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں یار مجھے بلا لیتے ہیں گھر، تو کیا پریشان ہوتے ہیں یار اس طرح جگہ، تو یہ کوئی بات نہیں، میں زمین پہ ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ میں خود ابھی بھی میں گھر پہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، ہمارے پٹھانوں کے ایک رواج ہے، ہم بیٹھ کے زمین پہ کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک میسج ہے، اس سے جدھر مرضی کوئی بٹھا دے، اس سے بندہ کم نہیں ہو جاتا، عزت میں کمی نہیں آتی ہے، ویسے روٹی بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، زیادہ تر مجھے جو جگہ پسند ہے پنڈی اسلام آباد میں، پاکستان میں زیادہ تر لاہور کے لوگ، ان کے ساتھ میرا بہت پیار ہے، ملتان ہو گیا، لاہور ہو گیا، پنجاب والی سائڈ پہ زیادہ میرا مطلب یہ تو اپنی پنڈی، ادھر میرا تعلق ہے، میری دوستی ہے، مطلب ادھر تو میں رہتا ہوں نا، ہر بندے کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، مجھے جانا پڑتا ہے خوشی غمی میں، اور بندے کے ساتھ میرا ایک اس طرح فیملی تعلق ہے، مطلب میں ان کے کوئی خوشی ہو تو میں سب سے پہلے پہنچتا ہوں، کوئی غم ہو اس پہ بھی سب سے، جس طرح میرے کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سب آتے ہیں۔ پنڈی میں تو ایک سمجھو یہ میرا گھر ہے، پورا پنڈی اسلام آباد میرا گھر ہے۔ لاہوریوں سن لو، ظفر سپاری آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ظفر بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو لباس کون سا پسند ہے، اور آپ نے کتنے ملکوں کے دورے کیے؟ سلوار قمیض اپنے یہ سٹائل ہے، یہ ہمارے پٹھانوں کا واسکٹ، اور یہ سلوار قمیض ہم زیادہ پسند کرتے ہیں۔ باہر جاتے ہیں کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس، ادھر پھر جو چیز چینج کرنی پڑتی ہے، ادھر کے ماحول کی اس ماحول کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ دیکھ لی ہے، تو آگے مزید پوری دنیا اتنی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، تو کوشش تو یہی ہے پوری دنیا دیکھیں۔ اسی طرح پاکستان تو پورا دیکھ لیا ہے، تورخم سے لے کے پشاور سے مردان، چارسدہ، اٹک، ازرو، مطلب ادھر سے ٹیکسلا، اسنبدال، پنڈی، گجرخان، دینا، جیلم، گجراس، کھاریاں، گجراوالا، سیالکوٹ، لاہور، اکاڑا، سہیوال، اس طرح جاتے جائیں، کوئٹہ، کراچی، سندھ، بلوچستان، مطلب جنگ، مطلب یہ اللہ نے اسی نام کی وجہ سے پوری دنیا، پاکستان بھی دکھا دیا۔ اور یہ میں گھومنے نہیں، دعوتوں پہ، کبھی کبڈی کا میچ ہو، کبھی افتتاح ہو، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے،
پورا پاکستان دیکھ لیا. ہم نے دیکھا کہ نوجوان آپ سے سیلفی بنانے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں, تو کیا کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی؟ نہیں, بس جس طرح اللہ نے نام دیا اس طرح اللہ نے دل بھی دی ہے اور برداشت بھی دی ہے. تنگ آ کے بھی کیا کرنا, مجبوری ہے. اللہ نے جب عزت دے دی ہے تو شکر الحمدللہ, رب تعالیٰ کا کرم ہے, شکر ہے. تو نہیں, اللہ آپ کی عزت میں کسی ٹائم ہو جاتا ہے, فیملی ساتھ بیٹھی ہو یا کوئی ہو نا, اس ٹائم کوئی گاڑی کے پاس آ جائے, اس ٹائم یار تھوڑا ہوتا ہے یار چلو. اکیلے ہو تو کوئی بات نہیں, یہ میں نہیں, جس کے ساتھ بھی فیملی ہو, کوئی فیملی میں بیٹھا ہے یار, اس ٹائم ہوتا ہے نا, ہم کسی جاتے ہیں ہاسپٹل ہو یا کدھر, ادھر تھوڑا سا بندہ دھیان کرے کہ یار اس کے ساتھ فیملی ہے, چلو اکیلا نہیں ہے. اچھا, ہم اپنے انٹرویو کے اینڈ پہ آپ کا نوجوانوں کے لیے, محبت کرنے والوں کے لیے ایک پیغام آپ سے لینا چاہتے ہیں, پلیز. جی, آج کل سب سے زیادہ بچے جو ہے نا نشے کی طرف توجہ کر رہے ہیں, غلط کاموں میں پڑ رہے ہیں. یہ میرا سب سے, یہ بار بار ہر میسج, مجھے نفرت ہے نشے سے. یہ لوگ کہتے ہیں یار تم ہر بات پہ اینڈ میں بچوں کو, میں کہتا ہوں جب بچہ نشے پہ, اس کی زندگی تباہ ہوگی نا, وہ ختم ہو گیا, اس کی لائف ختم, اس کو خاندان اور اس کے والد, وہ کہتے ہیں وہ اس کا پتر نشئی ہے, عزت ختم. اس کے باپ, اس نے اتنا نام کمایا ہوتا ہے, کہنا اس کا پوڈری اس کا پتر ہے. مطلب اس نے اپنے باپ کی بھی تباہی, اپنے خاندان کی بھی تباہی. چوری کدھر اور ہوتی ہے, کہتے اس پوڈری کی تھی, مطلب کرتا اور کوئی ہوگا, مطلب بدنام وہ بچہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہاسپٹل, میرا ذہن بھی بنا ہوا ہے لوگوں کے پاس, کیونکہ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں یار میرا بچہ اس لعنت پہ, یہ آئز آئی ہوئی ہے, یہ نشے اتنے عام ہو گئے, اتنے نشے ہو گئے اب تو ہمیں بھی نام بھی نہیں آتے. تو اس مصیبت میں, اس دلدل میں پھنس چکے ہیں. لوگوں کے پاس پھر ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں آج کل لوگ, ہر بندے نے ہاسپٹل کھولا ہے, 50,000 روپے لیتے ہیں. تو 50,000 روپے مہینہ کدھر دے سکتے ہیں لوگ, غریب بندہ کدھر دے سکتا ہے. تو مجھے یہ دل میں میری ایک بات آئی ہوئی ہے, تو میں حاجی صاحب سے مشورہ بھی کیا, والد صاحب سے. تو شاید میرا پلازا اسکیم 3 میں, اس کے اوپر فلور ہے, میں نے حاجی صاحب سے اجازت لی ہے والد سے, شاید میں اپنے ادھر سیٹ اپ رکھوں, فری علاج. اتنی میڈیسن بھی مہنگی نہیں ہے, ادھر نماز بھی پڑھائیں گے بچوں کو ثواب کے لیے. بس یہ میری ایک خواہش ہے. یہ نشے والے جتنے لوگ ہیں نا, ان کو میں نے اپنی پوری ہمت کروں گا کہ ان کے گھر والے, ان کی فیملی, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس مصیبت سے میں ان کو نکالوں کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے, ایک اچھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کمائے لے. وہ جب نشے پہ لگ جائے بچے کیا کریں گے؟ دعا کریں میرے لیے, اللہ مجھے ہمت دے. تو میرا اس کام میں لگا ہوا ہوں, شاید میں جلدی یہ ہاسپٹل کھولوں اور فری علاج ہوگا. اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. اس میں جو قاری صاحب ہوں گے جو ان کو پڑھائیں گے مدرسے میں, وہ 3 مہینے کا کورس ہوگا, 6 مہینے کا. جو زیادہ جس نے نشہ کیا وہ اندر, یہ تو اندر سے خون میں ہوتا ہے نا, ان کا خون صاف کرنا پڑتا ہے, میڈیسن دینی ہوتی ہے. تو میری یہی کوشش ہے. تو انشاءاللہ یہ فی سبیل اللہ ہوگا. اور یہ مجھے نفرت ہے نشے سے. اور میں نے اپنے دوست بھی دیکھے ہوئے ہیں, آج کل آپ بھی دیکھیں یوٹیوب پہ, آج دیکھے ہوں گے کوئی اپنے ماں باپ کو مار دیتا ہے. کیوں؟ یہ اس نشے کی وجہ, آئز کی وجہ سے. پہلے یہ نہیں تھا, یہ اب نکلا. کہتا ہے یہ ان کو کیا ہو گیا. وہ سمجھتا ہے, اور پوچھتے ہیں, انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں مارا, کہتا ہے میں نے سمجھا یہ مجھے مارنے لگے. مطلب ان کا وہم ہوتا ہے. تو یہ سب سے گندا نشہ ہے. اس سے اللہ ہر بندے کو, ہر مسلمان کو بچائے کہ اس عذاب سے. اور جو یہ بیچتے ہیں ان کو بھی یہ میسج ہے, اللہ خدا کا واسطہ, اپنے چند پیسوں کے لیے, چند سکون کے لیے آپ پوری قوم کو تباہ اور پورے فیملی کو اور خاندان کو تباہ کرنے لگے ہو. تو لہٰذا کمائی تو اللہ آپ کو اور کدھر سے بھی دے دے گا, آپ بھوکے نہیں مرو گے. جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ میں رزق بھی دے گا. آپ ہمت کرو اچھے کاموں میں. تو یہ میرا ایک آپ لوگوں سے عرض ہے, اور کوشش کریں بچے
اپنے دوستوں میں گھر والوں کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو دیکھیں کہ میرا بچہ کدھر جاتا ہے، کدھر بیٹھتا ہے اور کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ لڑکا کون ہے، اس کا خاندان کون ہے، وہ فیملی کون ہے، تو لہٰذا اس پہ نظر رکھے. جب وہ خراب ہو جائے پھر بعد میں آپ روتے ہو پٹتے ہو میرا بچہ ہو، پھر مشکل ہوتا ہے اپنے قابو میں کرنا، اس طرف اپنے اس لائف میں آنا اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا پہلے ہی کوشش کریں، ٹیوشن جائے بچے کو دیکھیں کدھر جا رہا ہے، کرکٹ کھیلنے جائے یا کوئی گیم کھیلنے جائے دیکھیں وہ کدھر جاتا ہے، اس پہ نظر رکھیں. السلام علیکم. نوجوانوں، آپ ظفر سپاری سے محبت کرتے ہو تو نشے کے قریب بھی مت جانا. ہم ان کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. بہت شکریہ ظفر بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.